بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں غزوہ احد کا واقعہ چل رہا ہے اور آج کی ویڈیو میں یہ واقعہ مکمل ہو جائے گا۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے آج کا سبق ہے یہاں سے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے ان یا ان دونوں پڑھ سکتے ہیں، ان یا ان حکموں کے اترنے پر اسلام میں مثلا یعنی لاش کے ناک کان کاٹنے کی قبیح رسم جو اگلے زمانے کی ساری قوموں میں جاری تھی، ٹھیک ہے۔ ان حکموں کے اترنے پر اسلام میں مثلا کسے کہتے ہیں؟ یعنی لاش کے ناک کان کاٹنے کی قبیح رسم۔ یہ قبیح رسم بہت ہی برا رسم تھا جو اگلے زمانے کی ساری قوموں میں جاری تھی، قطعاً حرام ہو گئی۔ قطعاً یعنی پورے طور پر حرام ہو گئی، قطعاً حرام ہو گئی، اور اس کے ترک کر دینے کا فخر سب سے پہلے مسلمانوں کو حاصل ہوا، اور اس کے ترک یعنی چھوڑ دینے، ترک کر دینے کا فخر سب سے پہلے مسلمانوں کو حاصل ہوا۔ جو اجر اور عزت خداوند تعالی کے نزدیک جنگ بدر کے مجاہدوں اور شہیدوں کی ہے۔ جو اجر اور عزت خداوند تعالی کے نزدیک جنگ بدر کے مجاہدوں اور شہیدوں کی ہے، وہی عزت اور قدر جنگ احد کے مجاہدوں اور شہیدوں کی بھی ہے۔ وہی عزت اور قدر جنگ احد کے مجاہدوں اور شہیدوں کی بھی ہے، اور جن بزرگوں کو ان دونوں لڑائیوں میں شریک ہونے کی نعمت حاصل ہوئی، ان کا درجہ اور اجر بہت ہی زیادہ ہے۔ بے شک ان جان فرسا معرکوں میں محض خدا کی رضامندی کے لیے اپنی جان نثار کرنا آسان بات نہ تھی۔ بے شک ان جان فرسا معرکوں، جان فرسا مطلب جان دینا، معرکہ جنگ کو کہتے ہیں، معرکہ کی جمع معرکوں، تو ایسی جنگ جس میں جان کو دینا پڑے، جان کو گنوانا پڑے، جان کی قربانی پیش کرنا پڑے، ایسی جنگ کو جان فرسا معرکہ کہتے ہیں۔ جان فرسا معرکوں میں محض خدا کی، محض یعنی صرف، محض خدا کی رضامندی یعنی اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کے لیے، خوشی کے لیے،
اپنی جان نثار کرنا، اپنی جان نثار کرنا، نثار یعنی اپنی جان پیش کرنا آسان بات نہ تھی، آسان بات نہ تھی۔ پس جنہوں نے اس مصیبت کو جھیلا اور ایسی خطرناک حالت کے وقت اسلام کی حمایت میں جانیں لڑا دیں، پس جنہوں نے اس مصیبت کو جھیلا اور ایسی خطرناک حالت کے وقت اسلام کی حمایت میں جانیں لڑا دیں، وہ اسی قابل تھے کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ ممتاز اور مقتدر سمجھے جاتے یعنی عزت والے، باعزت سمجھے جاتے، اور خداوند پاک کی درگاہ سے ایسے جانثاروں یہ جانثاروں ہیں، جانثاروں یعنی جان کو پیش کرنے والے، جان قربان کرنے والے، جان دینے والے، ایسے جانثاروں کی گزشتہ و آئندہ، گزشتہ یعنی پاسٹ، آئندہ یعنی فیوچر، گزشتہ و آئندہ سب خطائیں معاف کر دی جائیں، سب خطائیں یعنی غلطی، گناہ، سب خطائیں معاف کر دی جائیں۔ لڑائی جب ختم ہو گئی اور اہل مکہ واپس چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان شہیدوں کو دفن کر کے مدینے کی طرف مراجعت فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان شہیدوں کو دفن کر کے مدینے کی طرف مراجعت یعنی واپسی، مراجعت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تشریف آوری کی خبر سن کر مدینے کے مرد و عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے واسطے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تشریف آوری کی خبر سن کر مدینے کے مرد و عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے واسطے نکلے، اور باوجود کے کوئی شخص ایسا نہ تھا جس کے عزیزوں میں سے کوئی نہ کوئی اس لڑائی میں شہید نہ ہوا ہو، باوجود کہ کوئی شخص ایسا نہ تھا جس کے عزیزوں میں سے کوئی نہ کوئی اس لڑائی میں شہید نہ ہوا ہو، لیکن اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلامت واپس آنے کی اس قدر خوشی اور بشاشت ہوئی کہ ان کے دلوں پر اپنے عزیزوں کی موت کے صدمے کا اثر ذرا بھی نہ رہا، لیکن اس پر بھی آپ کے سلامت واپس آنے کی اس قدر خوشی اور بشاشت ہوئی کہ ان کے دلوں پر اپنے عزیزوں یعنی اپنے رشتہ داروں، اپنے گھر والوں، اپنے پیارے لوگوں
کی موت کے صدمہ یعنی چوٹ، دکھ، تکلیف، صدمے کا اثر ذرا بھی نہ رہا۔ اسی ایک بڑی بھاری خوشی کے حاصل ہونے پر تمام رنج و غم بھول گئے۔ اسی ایک بڑی بھاری خوشی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اسی ایک بڑی بھاری خوشی کے حاصل ہونے پر تمام رنج و غم بھول گئے اور خوش ہو کر بعض نے کچھ فقرے کہے۔ کچھ فقرے یعنی فقرے جملے کو کہتے ہیں۔ کچھ فقرے کہے جن کا ماحصل یہ تھا، ماحصل یعنی خلاصہ، ماحصل یہ تھا، فدا گر ہمارے دل و جاں ہوئے، فدا گر ہمارے دل و جاں ہوئے، نہیں کچھ بھی غم آپ تو بچ رہے، نہیں کچھ بھی غم آپ تو بچ رہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بچ رہے۔